کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں عرض کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 166 جلد اول سورہ بقرہ تقریر کرنے سے پہلے، آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ اور ان کے مسائل آپ تک پہنچے اور دوسروں تک پہنچے، آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تمہارے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے آدمی کو نائب بنانا چاہتا ہے؟ آپ ایسے آدمی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو فساد کرے گا اور خون ریزی کرتا پھرے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح و تقدیس پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو فرمایا، اور اب میں ان کو اس آیات مبارکہ کا ہر جملہ اردو میں اس کا معنی عرض کر دیتا ہوں۔ وا کا معنی اور ہے، اس کا معنی جب ہے، کالا کہا ربوں کا تمہارا رب، للملائکہ ملائکہ سے، انی کہ میں جائلن بنانے والا، فی میں ارض زمین، خلیفہ نائب خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من جو یفسدو خرابی کرے گا، فیہا اس میں، وا کمانا اور، یسفک الدماء یسفک بہائے گا، دماء خون، اور وا کمانا اور ہے، نحنو ہم، نسبحو ہم تسبیح کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، بحمدے کا تیری حمد کے ساتھ، وا کمانا اور، نقدس و پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قالا کہا، انی بشک میں عالم جانتا ہوں، ما کمانا جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ عزیز محترم، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس آیات مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کا ہر لفظ ہر حرف کا معنی عرض کیا۔ آگے میں دوسری آیات مبارکہ پڑھتا ہوں، اس کا اسی طرح ترجمہ اور ہر حرف اور لفظ کا معنی عرض کروں گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیات 31۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء یعنی نام سکھائے، پھر ان کو ملائکہ کے روبرو کیا، سامنے کیا، اور فرمایا کہ اگر سچی ہو تو مجھے ان کی اسماء، ان کے نام بیان کرو۔ یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اب میں اس کا ہر حرف اور ہر جملے کا معنی کرتا ہوں۔ وا کا معنی اور ہے، اور علامہ کا معنی سکھائے، آدم اسماء نام، کلہا تمام اشیاء، ثم پھر، آرادہ پیش، روبرو کیا، ہم وہ انہیں، علا پر اوپر، علی الملائکہ ملائکہ فرشتے، فا کمانا پس، قالا کہا، فرمایا، انبئونی مجھے بتاؤ، بے کمانا ساتھ، ما اسماء نام، ہاؤلائے ان کن ہو تم صادقین سچے۔ اب میں آپ کو 32 آیات مبارکہ پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کا ہر حرف کا معنی عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو پاک ہے، تو نے جو علم ہم کو دیا اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت محترم،
فرشتوں نے کہا، انہوں نے عرض کیا، یعنی فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، تو نے جو علم ہم کو دیا اس کے علاوہ ہم تو کچھ جانتے نہیں، بس جتنا تو یا اللہ ہم کو علم دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ اب میں آپ کو ہر حرف اس آیات مبارکہ 32 کا اور ہر جملہ کا معنی عرض کر دیتا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، لا نہیں علم خبر پتہ علم لنا ہمیں ہم کو الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو نے ہم کو سکھائے، انا بشک بلا شبہ کاف تو انتا تو علیم علم والا ہے۔ اگر مطلب اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، علم والا ہے، اور فرشتوں کو جو انہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لیکن فرشتے جو ہے وہ عرض کرتے یا اللہ جتنا تو نے ہم کو علم بتایا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ علیم علم والا، جاننے والا، حکیم حکمت والا، دانا حکمت والا۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 33۔ اس نے فرمایا اے آدم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو ان کو ان کے اسماء بتا دو۔ جب انہوں نے ان کو ان کے اسماء بتایا تو فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں فرمایا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی مخفی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور مخفی کرتے ہو مجھے خبر ہے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر جملہ کا معنی عرض کر دیتا ہوں۔ قال کا معنی ہے اس نے فرمایا یعنی کہا یا آدم و آدم ہمیں بتا دے ہم انہیں ان کو بیاسماء کے نام، ہم ان وہ فلما سو جب انبا ہم اس نے انہیں بتا دیے بیاسمائہم ان کے نام اسماء۔ قال فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے فرمایا لکم تمہیں تمہارے لیے انی میں عالم علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں غیب پوشیدہ مخفی، سماوات آسمان، وا کمن اور ارض من زمین، اور ارض اردو میں ارض بھی ازل مطلب استعمال ہوتا ہے، وا من اور عالم میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، وا کمن جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وا کمن اور وا کمن جو کن ہو تم تکتمون مخفی رکھتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو۔ اب میں رزقالا ربو کا للملائکات کا معنی اور تفسیر اس کی عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَاذْكُرْ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا، اس لفظ کے لیے ہے زماں ہے، یہ کسی گزرا ہوا واقعہ کے یاد دلانے کے لیے موقع پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ محذوف ذکر یاد کر کے وجہ سے منصوب ہے، یہ دو امور کی وجہ سے مخصوص ہے۔ وَاذْكُرْ اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف، پارہ 26 سورۃ احقاف آیات 21۔ اور یاد کرو دعا کے ہم کو قوم کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو آج کے ہم قوم کو جو اس نے ان کو سر زمین آکاف میں ڈرایا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، پارہ 26 سورۃ فاطر آیات 17۔ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں وَإِذْ جو ہے یہ یاد کرنے کے لیے آتا ہے یا دہانی کے لیے آتا ہے، کسی کو فرمایا رب نے یہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز یاد کرو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ کا میں تفسیر قرآن مجید فرقان حمید سے آیات مبارکہ سے ثبوت دے رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید خود اپنی ہی آپ تفسیر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ۔ عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 22 سورہ یاسین آیات مبارکہ 13-14 میں فرمایا ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر کی جب ان کے پاس
فستادے آئے جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے یعنی دو فرشتے آئے وَيَجُوزُ أَن يَتَنَسَّبَ يُقَالُ اس کا قالو کی وجہ سے منسوب ہونا بھی ممکن ہے. یہ دن مطلب زرخشری نے اپنی تفسیر کشاف بیروت میں لکھا ہے. یہ میں نے اس کی عربی عبارت بھی ساتھ لگا دیا, اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیا. ملائکہ جمیع ملائکہ علی الاصل کالشمال فی, یہ اصل ملائک کی جمع ہے جیسے شمال کی جمع شمائل ہے. تاریخ جمع کی وجہ سے ہے. یہ کشاف بیروت میں لکھا ہوا ہے, تفسیر کشاف ہے قرآن مجید فرقان حمید کی, لکھنے والے زرخشری ہے. ملائکہ کا یہ ملک کی جمع ہے. یہ اصل ملک بر وزن جو ہے مفعال تھا, حمزہ کو تحقیقاً گرا دیا. ملک کون یہ علو کا تو ان سے مشتق ہے. علوکا کا مطلب ہے پیغام رسانی, اور قاصد فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام مخلوق کی جانب پہنچاتے ہیں, اس لیے ان کو ملائکہ کہتے ہیں. مطلب ملائکہ بھی کہتے ہیں پیغام رسانی کو, اور وحی بھی کہتے ہیں. اب میں آپ کو فرشتوں کی اقسام عرض کرتا ہوں. فرشتوں کی تو بے شمار جو ہے اقسام ہے, اور اس کا میں ذکر کروں تو انشاءاللہ کافی ٹائم لگ جائے گا, مگر آج میں آپ کو صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر میں آپ کو فرشتوں کے اقسام, حاملین عرش وغیرہ باقی جو ہے وہ عرض کروں گا کہ کتنے ہیں. تو میں تقریر ختم کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1, کرمانی ٹی وی اور کرمانی 3 کو جو ہے سبسکرائب, لائک کریں, کمنٹ کریں, تاکہ یہ مسائل قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تک پہنچے. اور دوسرے چینل میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ کے تمام طہارت وغیرہ, پانی کے مسائل جس طرح وضو کے میں نے عرض کیے ہیں بہت بہت کتابوں سے, اور عالمگیری وغیرہ جو ہے مضمرات وغیرہ, ان سے میں آپ کو روشناس کرائے. آپ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پڑھیں تاکہ آپ کو مسائل یاد ہوں جو ضروری ہیں, وہ آپ ذہن نشین کریں. مجھے بھی ثواب, آپ کو بھی ثواب. وما علینا الا البلاغ المبین.